مفتی صاحب پیسے اکٹھے کرنے کی کوئی ترتیب بتائیں، میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر پیسہ نہیں آ رہا، مالدار نہیں ہو رہا۔ آپ پہلے سیونگ کرتے ہیں، 1 سال کا مال بیک اپ کرنا کیسا ہے؟ پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ ہم تو نہیں کما رہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد ایک یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی، ہمیں تو بغیر کوشش کے ہی مل رہا ہے، کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں، انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں، پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا۔ تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں۔ اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں؟ تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا، ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں۔ میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے، نہیں کمانے میں گزری ہے۔ لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری، بے وقوفی کی ہے میں نے، لیکن کی ہے۔ یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا، 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، میرا شہد کا بزنس تھا، گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا، یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی 1 کلو آپ بیری کا شہد، یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے۔ میں کہتا تھا اوپر کون جائے یار، سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا۔ تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں، کائنڈلی آپ کب آ جائیں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا، دوپہر کھانا میں نے کھا لیا، رات کا کھانا پڑا ہوا ہے، مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے، مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے۔ تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے، بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2 مہینے، تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے، جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو۔ تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا۔ تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے، ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے، ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے، ایک جامعہ تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے، میں جامعہ میں ٹیچر ہوں، تو گھر کا رینٹ، وہ 2 بیویاں تھی میری اس وقت، تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے، گیس بجلی کا بل، اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے، انہوں نے گھر دیا ہوا ہے، اور مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ، میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی۔ تو گھر میں آٹا، دال، گوشت، انڈا جو ضرورت ہوتی ہے، ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا، ہفتے میں 1 آدھ دفعہ گوشت بن جاتا ہے، بہت ہوتا ہے ہفتے میں۔ کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو، کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے۔ غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے، اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے، پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی۔ تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا۔ تو ہفتے میں 1 دن ہمارے گوشت بنتا تھا، اور 1 دن کڑھی بنتی تھی، دال چاول 1 دن، وہ ہمارا اس سیٹ اپ چل رہا تھا۔ صبح مجھے پراٹھے، میں نہیں چھوڑ سکتا تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے، بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں، ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے، نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ، گھر میں رہو بس پڑھو، جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی، جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے۔ تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی، میرے جو دوست احباب ہیں نا، ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، آپ سمجھیں مجھے شو مار رہے ہیں، شو نہیں مار رہا، میں اپنی برائی کر رہا ہوں، یہ برائی اس لیے کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں کہ ہمارا اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا، کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی، جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کی سوچتا ہے، پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر۔ میری ضرورت تھی پراٹھا، مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں، مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے، گھر کا نہیں، گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں، جتنا بھی اچھا بنا وہ۔ کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے، ایک دن لاہور سے ایک بندے آئے، انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو، میں اس کو لے گیا ہوٹل میں، میں نے ناشتہ کرا، کہہ رہا یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا۔ تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں، مزہ بہت ہے یار۔ تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت، بنیادی بھی نہیں ہے، عیاشی ہے پراٹھا، بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں، 2 ٹائم کی روٹی ہے، ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے ہیں، ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں، اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے۔ ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں، لوگوں کے پاس 1 گھر نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر، اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت، یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا۔ اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے، میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی، مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی ایک ہی ہے، میں عیاشی کر رہا ہوں، میری بیویاں کتنی ہیں، 2 ہیں۔ تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے، رشتے بھی ہم بیچتے تھے، تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے جب پیغام بھیجا کہاں رکھو گے بھائی، وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے،
उन्होंने कहा भाई आजकल कोई नहीं रहता इस बेस पे, मेरी बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई, फिर एक दफा हो भी गई थी, एक दफा हुई थी तो तभी हुई ना, फिर 3, वो उसी अय्याम में हुई है, उन्हीं गुर्बत के अय्याम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे कहीं इतना सी भी फीलिंग नहीं हुई है कि मैं गरीब हूं। अल्लाह की कसम मेरी ये कैफियत थी, मेरे से बड़ा सेठ शायद दुनिया में कोई भी नहीं। वजह उसकी ये थी, मैं सोचता था कि एक होती है जरूरत, अल्लाह मेरी सिर्फ जरूरत पूरी नहीं कर रहा बल्कि मुझे जरूरत से कई गुना ज्यादा दे रहा है। ये जो पराठे मैं सुबह अंडे के साथ फोड़ रहा हूं ये मेरी जरूरत बोलो, तो मैं तो 3 टाइम का खाना खा रहा हूं यार। गोश्त हफ्ते में 1 दिन खा रहे हैं तो क्या हुआ, दाल चावल और भिंडी का जो मजा है, खुदा की कसम भूख लग रही हो, भिंडी ऐसे फोड़ता है आदमी, मैं तो मजे ले लेके खाना खाता हूं। भूख लग रही हो, अभी मुझे लग रही है भूख, बाकी मुझे सख्त भूख लग, मैंने दोपहर खाना नहीं खाया इसलिए भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। तो अब मैंने सब घरों में फोन घुमाया है क्या पका हुआ है, ये सहूलत है, तुम गरीबो। अब मेरा तुम्हें गालियां देने का दिल चाह रहा है। हमने फोकस किया शादियों को जो नेचुरल है, तुम फोकस करते हो बहरिया टाउन को, गाड़ियों को, ये नेचुरल थोड़ी है यार। जो नेचुरल लज्जतें हैं वो तो बीवी और बच्चों में है, समझते हो कि नहीं समझते? बीवियां होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वहां से मोहब्बतें मिलती हैं। गाड़ी भी तो थोड़े दिन में जी भर जाता है, फिर आदमी कहते हैं इससे ऊंची की गाड़ी, फिर उसके बाद फिर बड़े बड़े लोग गाड़ियां बेच देते हैं, उबर में जा रहे होते हैं। वो ये खिलौने हैं थोड़े दिन के दिल बहलाने के, इनसे दिल भर जाता है, ना बीवियों से दिल भरता है ना बच्चों से दिल भरता है। ये तो नेचुरल है ना, पराठे से दिल भरता है, कभी रोटी से दिल भरा किसी का? 1 दिन खाई 2 दिन खाई, अब मैं नहीं रोटी खा रहा, अब फिर भूख लगेगी फिर रोटी खाने का दिल, ये नेचुरल है। तो हम शुरू से कोशिश करते हैं नेचर पे रहें भाई, नेचर पे रहें। तो ये तो बचकाना बातें हैं, गाड़ी बंगला बहरिया टाउन, पैसा बहुत दे दिया तो बना लो, नहीं है तो ये कोई थोड़ी फजूल चीजें हैं यार। दीवारों ईंटों से, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा, अरबों रुपए लगा के उन्होंने शीश महल बनाया, इतना बेहतरीन घर, खुदा की कसम रहना नसीब नहीं हुआ। जिस दिन घर तैयार हुआ हार्ट अटैक हुआ, मर गए। काश वो अरबों रुपए लगा के अपनी सेहत का ख्याल कर लेते या कुछ और कर लेते। तो वो बच्चे भी फिर वो फ्री फोकट के पैसा ना बेच बाच के खा रहे होते हैं, अय्याशियों में उड़ा रहे होते हैं। तो इसलिए अभी जो है वो मैंने घरों में फोन घुमाया तो शलजम और जो है गोश्त का शोरबा कहीं नहीं पका हुआ था। तो गार्डों से मैंने पूछा तुम लोगों ने क्या पकाया, उन्होंने कहा शलजम गोश्त। मैंने कहा हम आपके साथ खाना खाएंगे आज। शलजम गोश्त शोरबे वाला ताजा, सब मजा आता है यार। बड़े गोश्त में ना शलजम डाल दो, सब्जी डाल के पकाओ, बड़ा मजा। तो इतनी खुदा की कसम ये लजीज नेमतें अल्लाह, भूख लग रही हो, अचार हो, दाल चावल हो, कड़ी पत्ते वाली, आपको लग नहीं रही ना, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। अभी समोसे खा के बैठे होगे आप चाय के साथ। जिसको भूख लग रही हो ना उसको ही मेरी बातों को वो एंजॉय करेगा। मुझे चूंकि लग रही है, बातों में मजा आता है। ये नेचुरल लज्जतें हैं जिनको ये मिल रही हैं, बस वो अय्याशियों में है भाई। क्या करना है ऐसी दौलत का, ना कुछ खा सकता है ना। अक्सर मालदार हमने देखे हैं, एक आध बच्चा उनका, वही बच्चा खराब निकला, वही टेंशन दे रहा है, जिंदगी अजाब बन गई उनकी। शुरू में पैसे से बर्गर इतने खा लिए कि अब कुछ खाने के काबिल नहीं बचे, इतना वजन बढ़ गया उनका, खा ही नहीं सकते, पराठे का नाम सुन के बेहोश हो जाते हैं वो। तो सबसे बड़ी नेमत सेहत है, बीवी बच्चे हैं और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, बेशक वो किराए ही की क्यों ना हो। तो मैं कहता यार लोगों के पास एक जगह, मेरे पास कितनी है, हालांकि मेरा इनमें से एक भी नहीं। मस्जिद वाले जब इमामत से निकाले तो घर भी गया, क्या ख्याल है। तो और एक का किराया जामित रशीद दे रहा था, वो भी किराया दे रहा था, तो उन्होंने कहा ले लो, और वो भी एक मखसूस किराया था। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए इतना बहुत है। 2 कमरों का घर लिया हुआ था मैंने। एक दफा एक साहब आए हमारे घर, देखे 2 कमरों का घर है, उन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब मिंबर पे बातें इतनी बड़ी बड़ी, ये घर है टोटल? मैंने कहा जितनी बड़ी बातें उससे बड़ा अल्लाह ने घर दिया है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। 2 कमरे, मेरी जरूरत इससे पूरी हो रही है। उस वक्त मेरे 16 बच्चे थोड़ी थे, 2 बच्चे थे, तो 2 कमरे बहुत हैं, उसके बहुत है 2 कमरे, रह लेते हैं। एक वॉशरूम है, किचन है, थोड़े बहुत। बस एक चीज की मुझे टेंशन थी, धूप नहीं है उसमें, हवा भी थी, धूप नहीं है, तो वो एक टेंशन थी। तो मैं कहता था यार अल्लाह ने सारी अय्याशियां दी हुई हैं, तो एक थोड़ी सी अगर टेंशन दे दी तो क्या है, धूप का इंतजाम नहीं है, क्योंकि सनलाइट मेरे लिए, मैं नहीं बगैर धूप के बगैर गुजारा होता। तो फिर वो ये बड़ी एक टेंशन होती है इंसान को। खैर, तो मैं जब दूसरी की सोच रहा था ना, तो मैं नाश्ते नहीं मुझसे छूट रहे थे होटल के जो खास किस्म का पराठा। तो मुझे याद है मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, यार मैं अब दूसरी शादी कर रहा हूं, मेरा खर्चा बढ़ेगा, मुझे ये होटल का पराठा छोड़ना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा रहे हो गुर्बत का। लेकिन मैं गरीब ना उस वक्त समझता था ना अब, और हकीकत है हम कहाँ खसे गरीब हैं भाई। मैंने कहा यार ये मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे खर्चे डबल हो जाएंगे। तो मुझे अब यहां से क्या करना है, ये अय्याशी जो है ना, अय्याशी पठान होटल के जाके पराठे फोड़, ये अय्याशी मुझे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वो भी नहीं छोड़नी पड़ी।
آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے, تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے, کیا آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا, میں بیٹھا ہوا ہوں جی شہد چاہیے, ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے, کیوں, میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے, غریبی ہے. اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ, پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا, چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے, اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا, لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ, تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا, پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن, میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا, مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے. لیکن کیا ہوا, 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح کا نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو, نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں, نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ اس کی, اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں, میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا, اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ, اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار کا. ہلا ہی نہیں جا رہا کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے, تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا, 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو, ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا, پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع, اس کی تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی, نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا, جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے. میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہونا مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے, تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا, میں نے کہا نکاح کہ ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمہ ہے, تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے, پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تو اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی ایک فیس رکھ دی, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتنا تیرا, اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. تو یہاں جا کے پھر وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہے جب تو کم بخت 10,000 نہیں دے سکتا, یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے, یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا, دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے, فری میں پڑھائیں گے. تو فری میں بہت سارے نکاح پڑھاتا ہوں, اور تعلق والوں سے تو کوئی ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ اسسٹنٹ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار تیری محنت تو لگ رہی, نادرا میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا, مجھ سے لے لینا پیسے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے نالائقی میں پیسے کو لات مارنے کی. یہ شادیاں بچوں ہی کی برکت ہے جو اللہ کھلائے. اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا اب تک اس لیے تاکہ 15 سال پہلے جو میرے ساتھ دوست تھے نا, جو کہتے تھے تم شادیاں کر رہے ہو, پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس, بھوک سے مرو گے, تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دینا کہ اس بچوں کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی ہے, شادیوں کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور اللہ کیسے کھلا رہا ہے, کیسے پلا رہا ہے. ایک اہل حدیث دوست ہیں میرے, 2010 یا 11 میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. اتنی بڑی داڑھی ان کی, لال نا کلر, وہ مہندی لگائی بھی انہوں نے. میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی انہوں نے. ابھی میرا کل ان سے فون پہ, پرسوں ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. وہ آئے, کہتے ہیں آپ نے کیا کتاب لکھی ہے مفتی صاحب. اچھا, انہوں نے میرے حالات دیکھے, میری پھٹ پٹی, انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت کی. انہوں نے کہا یار میں نے ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی. بڑے متاثر تھے. یہ وہی ہے جن کو تبلیغ میں نہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے فرقوں میں دھکے کھا کے آخر میں گئے تبلیغ میں, وہ یہ وہی ہیں, بروہی ہیں, بروہی. تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی, میں اپنی پھٹ پٹی پہ گیا,
अच्छा, उस वक्त भी हमारा हम पटपटी को समझ रहे थे लैंड क्रूजर है हमारी, गुर्बत गुर्बत का तो उस वक्त भी एहसास नहीं था, क्योंकि भाई लोगों के पास ये भी नहीं होती यार। तो हम तो पटपटी भी जा रहे हैं, टर्न करके पहुंच गए। मुझे ये खुशी होती थी कि इसके पैसे मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पेट्रोल डाल सकता हूँ अपने खर्चे पे। तो उनका परसों फोन आया, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे आपका वो जमाना याद है, और कहते हैं मैं आपका हर जगह दिफा करता हूं, हर जगह दिफा करता हूं कि इस आदमी ने उस वक्त ये बात कही थी कि पैसा मत देखो, शादियां करो, नस्ल मत रोको। कह रहे अब लोग ना आपकी रीवो पे एतराज करते हैं, ये मुफ्ती रीवो में घूम रहा है, ये मुफ्ती अमेरिका जा रहा है, ये मुफ्ती जापान जा रहा है, ये मुफ्ती स्विट्जरलैंड जा रहा है, ये मुफ्ती ये वो। भाई जब जाहिर है नोट आएंगे तो शादियां तो होंगी। कह रहा है मैं हर एक के साथ सामने दिफा करता हूं कि मैं इस मुफ्ती को जितना जानता हूं आप लोग नहीं जानते। इस मुफ्ती के पास बच्चे पहले आए हैं, बीवियां पहले आई हैं, रीवो, और अभी तक ये रीवो मेरी नहीं है, किराए पे है। अच्छा, ये वैसे ही राज की बात बता दूं, लेकिन हम इसको क्या समझते हैं, ये बैंक से लिए तो रेंट देना पड़ता है। तो लेकिन भाई हमें इससे क्या, मेरी है या रेंट किया, बे है तो स्टीयरिंग किसके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल, मेरी है बस। किराए का घर है, अगर चाबी उसकी मेरे पास है तो किसका घर है वो, मालिक मकान मेरी परमिशन के बगैर नहीं घुस सकता घर में। आए ना अगर बोलोगे तो क्यों आ रहा है भाई तू, मेरा घर है। तो इतना काफी है मेरा होने के लिए, इससे ज्यादा की हवस मत करो। फिर बहुत पैसा अल्लाह ने दे दिया तो ठीक है। अब मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था, मेरे पास तो जमीन ही नहीं थी सब्जियां उगाने के लिए, तो अब एक है तो गवर्नमेंट ही की जमीन ही है, लेकिन किसी काम की नहीं है, तो हमने यहाँ पौधे लगाना शुरू कर दिए। जब तक कोई छेड़ नहीं रहा तो हम अपनी समझ रहे हैं। अभी मैंने उसका व्लॉग भी बनाया है, लोग समझ रहे हैं मुस्ताफ के पास बड़ा एरिया जबरदस्त, हालांकि वो गवर्नमेंट की जमीन है। लेकिन मुझे इससे क्या करना, जब वो मेरे काम में सब्जी उगा के मुझे दे रही है, मेरे टमाटर का शौक पूरा कर रही है, मेरी भिंडी का शौक पूरा कर रही है, तो अबे अपनी भी तो यही करती है, उसमें वो गवर्नमेंट तो खुशी होगी, अच्छा किसी काम में आ रही है। ये जो नर्सरी वाले होते हैं ये तो फुटपाथों पे लगा रहे होते हैं ना, ये जो फुटपाथ पे नहीं, वो जो बीच में रोड के बीच में जगह होती है, गवर्नमेंट तो चाहती है अच्छा है ग्रीनरी होगी, तो बस वो अपनी समझो उसको यार तुम। तो मुझे क्या करना है कि कागज में मेरे नाम हो, भाई जो चीज मेरे इस्तेमाल में है वो किसकी है। आपने पराठा अपने खर्चों से खरीद के मुझे उसमें शरीक कर लिया, तो ये पराठा किसका है, मेरा है, मजा वही आएगा उसमें। अब मैं कि ये मैंने चूंकि अपने पैसों से नहीं खरीदा, अबे तू बेवकूफ आदमी है, तू किसी और के पैसों से अगर तू तुझे पराठा खिला रहा है और तेरा दोस्त है, कोई भिखारी बन के नहीं खिला रहा, कोई ऐसा नहीं को बाद में तुझे ताने दे रहा हो, तो तुम्हें तो निवाला पेट में जा रहा है ना, तुम्हारी तो बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब तुम्हारे खर्चे पे हो, किसी और के खर्चे पे हो, तुम्हें आम खाने से मतलब है, तुम्हें पेड़ गिनने से मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरे रब के मुझ पर एहसान आते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे माँ भी मिली मोहब्बत वाली, बाप भी मिला मोहब्बत वाला, बहन भाई की नेमत मिली, अब्बा अम्मा खिलाते रहे, उस वक्त मेरे खर्चे पे नहीं अब्बा के खर्चे पे हम खाते रहे, हमें खाने से मतलब था। अल्लाह ने हमें घर की छत भी दी, अब्बा के घर था वो, मेरा घर नहीं था, तो मुझे इससे क्या गरज कि मुझे तो घर मिल गया ना जो मेरी जरूरत है। फिर जब हमारी शादी हुई दूसरी जब हुई, तो धक्के मार के घर से निकालने की कोशिश से पहले ही हम निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता था निकाल दिया जाएगा, लेकिन हम पहले ही निकल गए। तो लेकिन निकाला नहीं है, दूसरी ज्यादा बातें नहीं जा सकती। खैर, तो अब कुछ बातें आने में घर वाले भी सुन रहे होते हैं, वो भाई भाई भी क्या आप क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा खैर, तो फिर मुझे एक घर किराए पे मिल गया, तो मेरी तो छत, मुझे वही छत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, पराठे उसी तरह से चलते रहे, खाना पीना चलता रहा, अब तक भी चल रहा है। तो मैंने इसलिए कारोबार को बदतमीजी के साथ कारोबार किया कि कुछ जरूरत ही नहीं पड़ रही यार, कोई मुसीबत पड़े ना, भूख लग रही है, मर रहे हैं, तो फिर आदमी इखलास से करता है। तो हमारी महीने के एंड के बाद नहीं, मुझे अगले महीने की पहली तारीख को मेरे साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता होता था। तो अब ऐसे आदमी के पास अगर पैसा आए तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो उस जमाने को बादशाहत वाला जमाना समझ रहा हो। तो मेरे पास तो अगर रीवो आ गई तो मैं तो कह रहा हूं यार, मैं तो फटपटी को समझता था क्या ये, जो नहीं होती धक्के वाली फटपटी। फिर हमारे पास जब पैसा आया तो हमने फिर वो GTO 110 भी खरीदी, ऐसा नहीं है कि वो फटपटी भी घूमते रहे। तो जब ये तो फिर तो इसलिए हम लोगों के मसाइल गुर्बत नहीं है, नाशुक्री है। आपने एक फर्ज किया हुआ है कि मैंने इस लेवल तक जाना है, मैंने अबे क्यों फर्ज करके बैठा हुआ है, तो मेहनत जरूर कर, अल्लाह दे ठीक है, नहीं दे तो जो है उस पर समझो कि बहुत दिया अल्लाह ने हमें, और इससे इंसान की सेहत अच्छी होती है, खुश रहता है तो और अच्छी हो जाती है सेहत, हर चीज को एंजॉय करता है। और जो आदमी बेचारा दौलत की टेंशन लेके बैठा, वो कमबख्त दौलत भी उसके काम की नहीं होती, उसको हर वक्त टेंशन खाई जा रही होती है। तो खुश रहना सीखो भाई, खुश वही रहेगा जो कहेगा मेरे पास मेरी हैसियत से ज्यादा अल्लाह ने मुझे दिया है। जो ये जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो वो खुश रहेगा।
اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے اللہ دے کم رہا ہے مجھے, تو بھی ٹینشن میں جاؤ گے. تو پراپرٹی کو ٹینشن نہ بناؤ, ذاتی گاڑی کو ٹینشن, بولو پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو, پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ, غریب لوگ ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ, پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکات دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے. تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ, تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا بہترین, یہ جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے, اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا, جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے, پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے, لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے, آپ نے اگر خود بٹھایا ہو کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گونا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی, کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادیاں وادیاں تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھو داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلیں کے بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے, کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں, موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بدنظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو, لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ, تو یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے, یہ کون غلط کر رہا ہے, یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو, تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے, آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے, اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے, اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی, اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے, یہ اس کو سمجھاؤ, تبلیغ میں سہ روزہ لگواؤ اس کا, تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے, اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پوری ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہمارا ارادہ تھا, اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار, ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب, وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز, لوگ کما رہے تھے, ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں احمد طالب, انہوں نے 18 میں چینل بنایا, انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ لوگ رکھنے, امپلائیز رکھنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو, اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ ان کو تو کیا, ان کے تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو لوگ یہ باتیں کرتے. حلال ہونے کا فتویٰ دیا, اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے, اس لیے یہ کر رہے ہیں.
تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا. اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط, ہم نے فتویٰ دیا اس کی مونیٹائزیشن کے جواز کا, لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہے نا, تو میں نے کہا اس میں دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا, اپنے بارے میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اپنے بارے میں اپنی فتوے پر عمل کروں نہ. تو جو ایکسپرٹ مفتیان کرام ہیں, جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں, آدھا 1 گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے پھر اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ بھئی اور بھی جتنے پہلوؤں کے لحاظ سے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ. تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے, شادیاں کرو, بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو, رزق کمانے کی کوشش بھی کرو. آپشنل ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم نے رزق کو لات ماری پھر بھی رزق آ گیا, لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کمانے کی فکر بھی. میرے ساتھ شاید اس لیے بھی ہو گیا ہو کہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا اپنے آپ کو کہ یار ہم ساری زندگی دین کی خدمت کریں گے, تو شاید اللہ کی کوئی رحمت ہو گئی ہو کہ چلو یار ایک بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اور عبرت کا نشان نہ بن جائے کہیں 4 شادیوں کے بعد سارا فلسفہ ہی دفن ہو جائے شاید. اور یہ بھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے, استدراج بھی, کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناخوش ہوں, اللہ بچائے ایسی بات سے. لیکن بہرحال اللہ کہ ٹھیک ہے ابھی کھا لے بیٹا, تجھے پکڑوں گا میں, اللہ بچا کے, یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں. تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن جو شریعت کا اصول, قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, رزق حلال کمانا اور اس کی کوشش کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے. تبھی میں ان دنوں میں بھی تعریف کے طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تھا, میں کہتا یار یہ میں نالائق ہوں, مجھے کرنا چاہیے, جو میرے بچوں کی سپیڈ اسی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے ان کے فیوچر کی فکر کرنی چاہیے, کچھ کاروبار کرنا چاہیے, کچھ جو ہے نا کمانے کی فکر کرنی چاہیے. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, 2 بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں, جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ نہ مانو اس کو, آپ چھوڑ دو اسلام کو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ بھوکے ہو, حمل ٹھہر گیا, تیسرا بچہ آ رہا ہے 2 کو کھلانے کے, تعلیم نہیں, روٹی کے پیسے نہیں ہیں, روٹی کے. شروع میں روحانی عاملوں کا ذکر آ گیا نا, میرا میٹر شارٹ ہو گیا, پورا بیان اسی سٹائل میں ہوگا, ورنہ اچھا بھلا ہنس کھیل کے ہمارا بیان چلتا ہے. تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, تو اب ساری سیٹنگ پورے بیان کی, کتنا اچھا پچھلے ہفتے آرام سے میٹھے میٹھے انداز میں بیان ہوا تھا, کیونکہ ابھی ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا ایک روحانی ڈرامے کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, تو اس پہ میں نے کہا یار بس یار اتنے بڑے آدمی کو کیا ہو گیا یار. تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے, روٹی کے, آپ کے لیے کھانا مشکل, تعلیم اگلی چیز ہے نا, پہلے تو روٹی ہے نا, اور حمل ٹھہر گیا, اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا, میں کیوں بھوکا ہوں, آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتے ہیں اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں, بے روزگاری, دھکے کھا رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, مسائل ہیں, اور تو کہہ رہے میں دوں گا, کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ تو ایک نئی ٹینشن ہوگی. میرے پاس فون آتے ہیں, بھائی اب 2 بچے ہیں, اب مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے, کیا کریں بھائی, یہ تو ہمارے تو فیسیں ہی پوری نہیں ہو رہی, ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں بھائی, اس بیس پہ آپ نہیں گرا سکتے, صبر کریں بس, اللہ پہ توکل. یہاں توکل فرض ہے. سوال یہ پیدا تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا, اللہ کھلائے گا, تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ آئی بات سمجھے؟ تو یہ خوب سمجھ لو, اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ کھلاؤں گا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سن کے افسوس بہت ہوگا اس کا مطلب سن کے. اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا میں کھلاؤں گا, اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو نہیں کھلاؤں گا, اس کا یہ مطلب ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر ایسے وعدے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ تو وعدہ ہی نہ ہوا نا. دیکھو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہے نا, اللہ نے دنیا میں کسی چیز کا وعدہ کیا ہے, اس کے آگے انشاء کا لفظ خود بخود لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اور اس اشکال کو مضبوط کر کے بیان کرتا ہوں. قرآن نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب مشرکین مکہ کو حرم سے نکال دو, جب مکہ فتح ہوا نا تو 4 مہینے ہیں یہ لوگ حرم میں رہ سکتے ہیں, اس کے بعد حدود حرم سے قیامت تک کے لیے حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع. صحابہ کو اشکال ہوا کہ اے اللہ ہم تو غربت میں آ جائیں کیونکہ ہماری تجارتیں ہیں ان سے. بھائی اگر بڑے بڑے تاجر مشرکین میں بھی تھے نا تو ہماری تجارتیں ہیں تو یہ غربت میں آ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. انشاء ہے کہ نہیں ہے؟
اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ایک ہی آیت. ابھی میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں, اس سے سارے اشکال حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ, اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. نکاح کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں, نکاح کرو یہ نہ دیکھو کہ غریب ہوں کہ امیر ہوں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, نکاح کر لو فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے, بعض تو ہم نے دیکھے ہیں کنوارے تھے تو پیسے والے تھے, شادی ہوتے ہی بعض ایسے, اگرچہ اکثریت ایسی نہیں ہے, اکثریت کے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن بعض ایسے واقعات ہیں ادھر شادی ہوئی ادھر دیوالیہ نکل گیا, بیگم ہی چور تھی معاذ اللہ, وہ ساری جائیدادیں کھا گئی. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا, ارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے شادی کی میرا بیان سن کے کہ یار اس سے مال میں کیا ہوگا, برکت ہوگی, اضافہ ہوگا. شادی کی بیگم صاحبہ کوئی خدا نخواستہ کوئی چور خاندان سے ان کا تعلق, ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں, پورا زیور کھا گئی, سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا, اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں, تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا ہے. ایسے واقعات ہیں, بچہ پیدا ہوا پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا, اور مسائل کھڑے ہو گئے, ایسے واقعات ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اسی طرح قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں جانور بھوک سے مرتے ہیں, سمجھتے ہو, جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں, ایسے جانور ہیں, انسانوں کی خطاؤں سے بھی مرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں قرآن میں جہاں بھی اس قسم کے وعدے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے یہ, تو پھر وعدہ تو وعدہ نہ رہا نا. دیکھو آپ نے کسی مزدور کے ذمے ایک کام لگایا, مزدور کو آپ نے کہا کہ یار یہ 10 فٹ کا گڑھا کھود دے, میں تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا. پہلے آپ نے کہا میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا, اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا چل 1.5 کر لے, اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا 1 کروڑ دوں گا. ایک دم جوش میں آئے گا نا, اور ایک دم جوش میں آئے گا یار 10 فٹ گڈھے کے 1 کروڑ. آپ نے کہا اگر میں چاہوں گا, وہ کھودے گا. نہیں آئی بات سمجھنے. وہ کہے گا بھائی تو چاہے گا کیا مطلب, اگر تو نہیں چاہ. میں نے ایک صاحب سے ایسے کوئی چیز بیچی نا, تو پتہ نہیں 1 لاکھ کی تھی 1.5 لاکھ کی تھی. انہوں نے کہا میں آپ کو کل پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا بھائی آپ, مجھے کیا پتا یار, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ مارکیٹ سے شارٹی ہو جاؤ. ہم بعض دفعہ اپنا بکرے بیچ کے آ رہے ہوتے ہیں, دمبا کسی کو پہنا کے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں پہناتے ہیں, پھر اپنے دوسروں کو پہنانا پڑتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو کہتے نہیں اللہ نے چاہا تو میں کل دے دوں گا. میں نے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں گا بتا, میں تجھے کہاں تلاش کروں گا. اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, تو میں 1 دن کیا میں 1 مہینہ انتظار کر لوں گا. لیکن اگر اللہ نے نہیں, اللہ نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میں چاہوں گا کہ نہیں چاہوں گا. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں تو تجھے فون کروں گا بھائی میرے پیسے دے, تو کہے گا اللہ نے چاہا ہی نہیں. کیا خیال ہے ہمیں کیا ملے گا. اب جب ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں یار یہ کیوں اٹک رہا ہے یہاں پہ, یہ اللہ نے چاہا نا تو ہمارا مائک سسٹم ایک دن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. تو اب شکر ہے صحیح ہو گیا, بس بیٹھ جاؤ, بڑے خراب نہ ہو جائے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اتنے وعدے کیے, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ دنیا کے وعدے, تو اس میں علماء کہتے ہیں ہر وعدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے انشاء. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, اللہ کے ذمے ہے, اور اللہ دے گا بشرطے کہ اللہ چاہے گا. تو اب اللہ چاہے گا ہی, پر جب چاہت پر ہی ہے تو پھر مطلب کیا ہوا. تو یاد رکھو یہاں جو اللہ چاہے گا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم کلام الناس میں, عام لوگوں کے کلام میں مفہوم لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا, قرآن میں آیا کہ مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو, غربت کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو غربت دور کر دے گا. تو یہاں اصل میں یہ سمجھایا جاتا ہے نکاح کرو, فقر کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو فقر دور کر دے گا. یہاں اصل میں یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غنا اور غربت اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے, اس کا اللہ کی چاہت سے تعلق ہے. اگر نکاح اس خوف سے نہیں کیا کہ میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے, تو اللہ چاہے گا تو ہوں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے. تو اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, تو اس میں اللہ کہاں چاہے گا, اور اگر چاہے گا تو تمہارے نقصان کے لیے چاہے گا. پھر وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. اس کا تعلق
کیلکولیشن سے، اسباب سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے؟ اللہ کی چاہت سے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس کی جیب سے پیسے میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتا، تو اس کی نافرمانی کر کے اگر میں پیسے نکال بھی لیے میں نے، تو وہ پیسے مجھے راس نہیں آئیں گے، وہ میرے لیے فائدے کے بجائے نقصان. اور اگر اس کو خوش کر لیا اور یہ پیسے مجھے نہیں دے رہا، مجھے پتا یہ غیرت مند آدمی ہے، احسان فراموش نہیں ہے، اس کا مطلب نہ دینے میں میرا ہی فائدہ ہے، یہ مجھے کسی اور طرح سے آزما رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے اس کی مثال ایسے جیسے گناہ. دیکھو رشوت لینے میں پیسے ملتے ہیں زیادہ، حرام کاری میں پیسے زیادہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ حلال میں اکثر پیسے کم ملتے ہیں انسان کو. لیکن جب آپ نے ناجائز کر کے پیسہ کمایا اور اللہ نے دیا آپ کو، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مٹھائی ہے جس کے اندر زہر کی گولی رکھ کے آپ کو کھلایا جا رہا ہے. یہ اللہ خوش ہو کے نہیں دے رہا، تو اس میں خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. اور آپ نے حلال پہ قناعت کر لی اور بالفرض نہیں مل رہا، تو یہ وہ زہر ہے جو دیکھنے میں زہر لگ رہا ہے لیکن یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس میں خیر ہے. یہ کڑوی گولی آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور وہ میٹھا لڈو اس کے دشمن اگر مٹھائی کھلا رہا ہے تو وہ مٹھائی میں خیر نہیں ہو سکتی. دوست اگر آپ کو کریلے کا جوس بھی پلا رہا ہے تو آپ کی شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے پلا رہا ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو، اگر غریب ہوگے اللہ مالدار کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ دولت اور امیری کا تعلق اللہ کی چاہت سے زیادہ ہے، شادی بیاہ سے نہیں ہے. تو اگر تم نکاح نہیں کرو گے، عین ممکن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ غریب کر دے، اس سے بھی زیادہ غریب. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تو امیر کرنا تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے. لیکن اگر غریب کر رہا ہے، اس میں کوئی مصلحت ہے، وہ مصلحت تمہیں بنانا، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا، تم میں توکل پیدا کرنا اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے. دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں اس کی بہت مثالیں اس فلسفے کو سمجھانے، کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی بہت آسان مثال، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا. آپ کو کیا خیال ہے؟ عزت ملتی، شہرت ملتی، سب کچھ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ہم نے علم اور حکمت سے نوازا. ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت دیتے ہیں. پیسے نہیں ملے، کیا مل رہا ہے؟ علم اور حکمت. تو نیکی کے صلے میں علم اور حکمت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں کام بظاہر سارے الٹے ہونا شروع. ایک تو فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، وہ ویسے ہی ہوشیار ہو گیا ان سے. فرعون ہوشیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یار یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ میں نے پالا ہے، یہ تو میرے دشمن قوم کا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس سے فرعون کی دشمنی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو. ایسا ہی ہونا چاہیے نا. لیکن کام سارے الٹے ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مارا فرعونی قوم کے آدمی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. قطعاً ارادہ نہیں تھا، دنیا میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کوئی مکے سے ہی مر جائے، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. مکہ مارا اور بندے کا انا للہ ہو گیا. اب بتاؤ کوئی وہاں ہوتا وہ کہتا یار یہ کیا مسئلہ ہے یار. ایک طرف تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کہتی ہیں اللہ تو نے ایک طرف میرے بچے کو صندوق سے نکال کے بچایا اور یہ کیا اور یہ غلطی کروا دی. مکے میں اتنا ان کے میرے بیٹے کی تو ایسی کوئی نیت تھی نہیں. قتل ہو گیا بھائی. اور قتل بھی کس کا ہوا ہے؟ فرعون کے بندے کا قتل ہوا ہے. بچنے کا کوئی چانسز نہیں ہے. پہلے ہی چھپتے پھر رہے ہیں. چلو بات چھپ گئی. دوپہر کے وقت غفلت کا وقت تھا، سارے قیلولہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. قرآن کہہ رہے کسی کو پتا نہیں چلا. اور بنی اسرائیلی وہ مخبری نہیں کرے گا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تھے، اس کو پتا تھا بھائی انہوں نے جان کر نہیں کیا، میں اپنے بندے کو بچاؤں گا. وہ بھی چپ. موسیٰ علیہ السلام بھی آرام سے سکون سے ٹھیک ہے بھائی ختم ہو گیا قصہ، بس ایک بندے کی لاش ملی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے کیا ہے. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کی نیت اپنے بندے کو پکڑنے کی. دوبارہ دیکھا نا وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ملامت کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کو کہ تیرا کام ہی پھڈے بازی ہے کل اس سے لڑ رہا تھا، آج تو موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں بندہ پکڑے، اور اللہ سے دعائیں بھی پوری رات مانگی ہوں گی اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے.
تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوگا آپ کے اس کی مصیبت سے میں کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. لیکن ان شئتو، اگر میں چاہوں گا، نہیں چاہوں گا تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالوں گا. لیکن اس مصیبت میں ڈالنا آپ کو بنانے کے لیے ہوگا، آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پہ، نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کا ایمان ہے، وہ سمجھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہو رہا ہے بس. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے آدمی کو ڈانٹا کہ تو روزانہ پڈے کرتا ہے، اور قریب گئے اس کو لڑائی چھڑوانے کے لیے، تو اپنی قوم کا آدمی گھبرا گیا. وہ ڈر گیا کہ کل اس کو تھپڑ مارا ہے، آج کس کو ماریں گے؟ مجھے ماریں گے. تو فوراً نالائق چیخ گیا کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے مجھے قتل کر جیسے تو نے کل بندہ مارا ہے. بات فوراً کیا ہو گئی؟ پھیل گئی. اب بتاؤ یہ حالات سدھر رہے ہیں بگڑ رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں نا حالات، الٹی کہانی چل رہی ہے. اور پھر بالآخر مخبری ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی. شکر ہے کوئی تعویذ والے کے پاس نہیں گئے، کوئی روحانی علاج والے کے پاس نہیں گئے. یار میرے تو سارے کام الٹے ہی ہو رہے ہیں، سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں میرے. پہلا کام کہاں سے الٹا ہونا شروع ہوا؟ صندوق میں حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ڈالا، فرعون سے بچانے کے لیے، نہ کہ فرعون کے پاس پہنچانے کے لیے. پہلا کام الٹا یہاں سے شروع ہوا کہ وہ صندوق کھولا ہی فرعون نے. ہے بھائی سوچو نا، اے اللہ تو کہہ رہا تھا میں تیرے بچے کو بچاؤں گا، اس سے اچھا تو میں بچا لیتی. ہے بھائی، اس سے اچھا تو میں لے کے بھاگ جاتی کہیں. تو نے کہا اس کو صندوق میں ڈال دو، دریا کے حوالے کر دو. ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ہم اس کو تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور ہم اس کو پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. یہ جاعلوہ کا مطلب بنائیں گے نہیں، بنا کے چھوڑیں گے، یہ الفاظ ہیں. لیکن کیسے بنائیں گے؟ جیسے ہم چاہیں گے. آپ کے حساب سے نہیں بنیں گے یہ پیغمبر. آپ کا ماں کی تو یہ خواہش ہے یہ جائیں اور اگلے اسٹیشن سے واپس میری گود میں آ جائیں دوبارہ. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں نا نکاح کرو اللہ غنی کرے گا، تو بندہ کہتا ہے ادھر میں نے شادی کی، ادھر میرے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے کوئی فوراً ڈال کے چلا جائے، نکاح کرتے یہ ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا، ہوگا ویسے جیسے اللہ چاہے. بس آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. بھائی میں نے اللہ کی مرضی، آپ نے حمل نہیں گرانا. کوئی بات نہیں میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب میں بھی تو زندہ ہوں نا، تو میرے بچے کو بھی اللہ زندہ رکھے گا. کرے گا، وہ کیسے کرے گا یہ اس کا مسئلہ ہے. مجھے اس بیس پہ حمل روکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. بس صبر کرنا ہے، کوئی بات نہیں. افغانستان میں اگر افغان لوگ غربت کی وجہ سے حمل روکتے تو کیا آج اتنے لاکھوں جوان اسلام دشمن قوتوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوتے؟ وہاں پہ تو مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بھوکے ہیں، کھانے کو کپڑا نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں، کوئی بات نہیں، نسل نہیں روکنی ہے. وہی بچے کلاشنکوفیں لے کر جوان ہوئے ہیں اور وہی پھر اپنے باپ کی معیشت میں ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس میں توکل فرض ہے آپ پر. تو خیر موسیٰ علیہ السلام پہلا کام الٹا کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہہ سکتی تھی اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں بچاؤں گا، یہ بچانا ہے، ادھر پہنچا دیا. یہ تو فرعون کا ارادہ تھا قتل کرنے کا، وہ تو بچ گیا اتفاق سے. ٹھیک ہے نا؟ اور اب جب اس محل میں پل کے جوان ہو گیا تو اب بندہ مر گیا. یہ دوسری غلطی. چلو مر گیا، چھپی رہتی نا بات، لوگوں کو تو پتا نہیں تھا. اے اللہ تو اس بنی اسرائیلی کا منہ کسی طرح بند کروا دیتا کہ وہ نہ بولتا. اس نے بول دیا اور بات دنیا میں پھیل گئی. یہ تیسرا کام الٹا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں نے ایک دن بھی اللہ سے شکایت نہیں کی. کیوں بھائی؟ کامیاب اللہ کرے گا لیکن ہمارے طریقے سے نہیں. اللہ کا بھی ایک اخپل طریقہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ اخپل طریقے سے چلے گا. اللہ آپ کے طریقے سے، آپ چاہتے ہو میرے حساب سے ہو، نہیں بھائی. اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، جیسے جیسے کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، باقی اللہ پہ اعتماد کرو. ناکامی میں بھی کامیابی اور کامیابی میں تو ویسے ہی کامیابی. ہم چاہتے ہیں اللہ کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیں، پھر ٹینشن میں آتے ہیں میری وہاں شادی ہو کیوں نہیں رہی. اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ تم نکاح کی کوشش کرو گے تو ہو جائے وہاں. ابے بھائی تو اللہ کے حساب سے چلے گا نا، جہاں وہ چاہے گا وہاں ہوگی نا تیری. اور میں اتنا پیسہ آ کیوں نہیں رہا میرے پاس، کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے، اب وہ جیسے چاہے گا تمہیں دے گا. اگر وہ بھوکا مارنا چاہے گا تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہے، اس کی تقدیر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ. تم اسباب پورے اختیار کرو، لیکن اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ مارتا ہے نہیں. چند واقعات ایسے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو.
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ جو آیت ہے نا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہو گئے نکاح کرو اللہ غنی کر دے گا، اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ اگر چاہے گا، نہیں چاہے گا تو غنی نہیں ہوگے. لیکن انہوں نے کہا کہ مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ اکثر چاہتا ہی ہے، ہوتا ایسا ہی ہے. کہیں کہیں اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے تاکہ غیب پر لوگوں کو یقین رہے، کہیں کہیں ایسا کرتا ہے کہ اللہ امیر نہیں کرتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. تو جہاں بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں نا ان میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے میں نے اس کا وعدہ کیا ہے، تو بھوک سے مرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں. اکثر اسباب مال کے بالکل بھی نہیں ہوتے، لیکن پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے وہ. تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اس طریقے سے. اور میں نے دیکھا ہے غریب لوگ ہیں، خاندان ہیں، وہ کھا رہے ہیں سب، کہیں نہ کہیں سے انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ان کے لیے. ایسی ایسی جگہ سے رزق آتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن کہتا ہے وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اور ہم چاہ رہے ہیں یہاں سے روزی ملے، نہ جہاں سے میں چاہوں گا وہاں سے دوں گا. اور ویسے بھی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں ہے کیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قتل ہو گیا، یہ الٹا کام ہو گیا. پھر اگلے دن بات پھیل گئی، یہ غلط ہو گیا. پھر فرعون نے قتل کا فیصلہ کر دیا. یہ سارے کام کیا ہو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ، تو بات بھی لیک آؤٹ ہو رہی ہے اور میرے قتل کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، تو میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کسی نے کچھ کر دیا یقیناً، یہ تو پکا ہماری لگتا ہے وہ دن خالہ آئی تھی گھر میں، وہ ایسے دیکھ کے گئی تھی، ان کا مسئلہ ہے، وہ کچھ تکیے کے نیچے رکھا تھا انہوں نے. مجھے لگ رہا ہے سارا وہاں سے سیٹ اپ خراب ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا، جو میرا کام ہے میرا کام ہے بھائی اس سے بچو اس مصیبت سے. تو اب میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا ہوں، مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، نکلو یہاں سے. ابھی نبوت نہیں ملی تو وہاں سے نکل گئے. اب کہاں جائیں پتہ ہی نہیں چل رہا، مدین کی طرف چلے گئے. اتنا لمبا سفر، لیکن اور زندگی کا اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے، ورنہ تو یقیناً قتل کیے جائیں گے. تو اب جیسے تیسے بھائی جاؤ رسک لو. مدین پہنچے ہیں. اب کل ایک وہاں مکہ مکرمہ سے تبلیغی جماعت میں ایک بڑے عالم آئے، بڑی زبردست بات کی انہوں نے بیان میں. مکہ سعودی ہیں، وہ 40 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. تبلیغ میں سعودی عرب کے عرب بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. تبلیغ والے یہی کہتے رہتے ہیں نا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے کہا آپ بتاؤ آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ لے کر کوئی بندہ آئے رشتہ لینے کے لیے جو دوسرے کنٹری کا ہو اور موسٹ وانٹیڈ ہو، وہاں سے بھاگا ہوا ہو، اس ملک میں اس پہ قتل کا مقدمہ ہو، روزگار نہ ہو اس کے پاس، اس کے نہ ابا آئے نہ اماں آئے نہ بہن نہ بھائی. ایسے اجنبی اگر شادی کرنا چاہے گا ہو جائے گی اس کی شادی. یہاں تو پڑوسیوں کو نہیں دے رہے ہوتے لوگ 30 سال سے جانتے ہیں لوگ. کہیں گے بھائی تو پہلے شناختی کارڈ دکھا، نادرا سے وہ کنفرم کریں گے بندہ یہ انگوٹھے کے حساب سے یہی شناختی کارڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. بالکل اجنبی. لیکن موسیٰ علیہ السلام، ہر انسان کی ضرورت ہے بھائی، نکاح تو ہر آدمی کی ضرورت ہے نا، ورنہ برائیوں کی طرف جائے گا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورت. اور موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹینشن میں کہ یار میرا تو یہاں کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو کام ان کے کرنے کا ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہے. جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ پہ. ان کے کرنے کا کام تھا بھائی خدمت کر لو. فی الحال خدمت کی 2 لڑکیوں کی. انہوں نے ابا کو جا کے بتایا، ابا نے گھر بلا لیا. ایسا انتظام ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان 2 بیٹیوں میں سے جس سے چاہتے ہو آپ کا نکاح کرتا ہوں میں. اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين، ان 2 میں سے اشارہ کر کے کہا جس سے بولو گے آپ کا نکاح کرا دوں گا. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کا محتاج نہیں ہے، زمینی اسباب کا محتاج نہیں ہے. جہاں اللہ آرڈر دے رہا ہے تو وہاں آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ 3 بچے ہیں تو چوتھا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا، تو 5واں ہو گیا. یہ اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ پہ توکل کرو. وہ چاہے گا آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا، ایک بھی بچہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کمارے ہوگے، سڑکوں پہ سو رہے ہوگے. وہ نہیں چاہے گا تو آپ کے 25 بچے ہوں گے، سب کو کھلائے گا، وہ کباب پراٹھے کھلائے گا صبح شام. تو یہ چھوڑ دو اللہ پہ. آپ کے کرنے کا کام ہے دعا مانگنا، رزق تلاش کرنا، روزی تلاش کر. اس میں سستی نہ کرو آپ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو بتا رہے تھے. مولانا بھی ایسے لبرل بن رہے ہیں، عجیب عجیب سے مولوی مارکیٹ میں آ رہے ہیں. وہی ماحول سے متاثر ہو گئے، وہی بات جو گورا کر رہا ہے اور پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا گورے نے یہ فضول باتیں کر کر کے. اللہ پہ اعتماد توکل تو بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے دلوں میں سکون کیا کر لیا اللہ نے، چھین لیا. اللہ کہتے ہیں تو اپنے دل کو میرے حوالے نہیں کرتا نا، تو ان اسباب میں الجھاتا ہے، تو اب انہی سے مانگ. پھر جا کے تو سمجھتا ہے کاروبار سے ہی ملے گا، تو اب تو کاروبار کے حوالے ہے. اسی کو خدا بنا لیا نا، وہی دے گا. تو سمجھتا ہے کہ میں نسل روکوں گا تو کم بچے ہوں گے تو خرچہ کم ہوگا تو پیسے زیادہ بچا لوں گا، تو اب تو انہی کے حوالے ہے. مجھ سے امیدیں
بولو نہ لگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے نا, اللہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے دو, بس تم نے جو کام کرنا ہے جو میں نے ذمہ لگایا وہ کرتے رہو. تو آخر تک اللہ نے ایسا کامیاب کیا کہ شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور جو ناممکن کام تھا فرعون کی سلطنت اکھاڑ کے زمین پہ پٹک دی اور موسیٰ بادشاہ بن گئے ہیں بھائی. بنی اسرائیل کی قیادت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں. وجہ کیا ہے؟ جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے. تو آپ بھی اگر سکون چاہتے ہو نا میرے بھائی, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرتے رہو, ٹینشن نہ لو.